السلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ کل آپ نے حسد کے بارے میں تھوڑا سا بیان سماعت کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر بڑھائی دی ہے۔ یعنی میرے پاس جو چیز ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس وہ چیز نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو چیز ہے وہ میرے پاس نہ ہو، کیونکہ ہر انسان کی جو حالت ہوتی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، سب کے معاملات الگ الگ ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں آدمی مالدار ہے، اس کے پاس ساری چیزیں سہولتیں مہیا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، گھومتا بھی ہے، عیش کرتا ہے، اس کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سب کی تکلیفیں اپنی اپنی الگ جگہ پر ہوتی ہیں۔ مالداروں کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ ایک الگ طرح کی ہوتی ہیں، غریبوں کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ ایک الگ طرح کی ہوتی ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت ہے، بنگلہ ہے، کار ہے تو آپ کو کوئی تکلیف ہی نہیں، کوئی نہ کوئی تکلیف ہے کسی کے ساتھ۔ اور میرے پاس کار نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے تو سمجھو میں تکلیف میں ہوں، ایسا بھی کوئی ضروری نہیں۔ تو یہ ہر ایک کا الگ الگ نظام اللہ نے بنایا ہے، کسی کو مالدار، کسی کو غریب، کسی کو کمتر، کسی کو میڈیم، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب اس نظام کو دیکھ کر کے بندے کو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ باقی رہا تکلیف کا مسئلہ، آپ یہ سوچتے ہو کہ بھلا سب کچھ ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں، تکلیف ہے لیکن وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، اور ہماری جو تکلیف ہے کسی اور کو سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ کبھی کوئی مال کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی جان کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی بڑے مکان کو لے کر کے بھی پریشان ہے، کوئی چھوٹے مکان کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی بیماری کے مسئلے میں پریشان ہے، کوئی فیملی معاملات کو لے کر کے پریشان ہے۔ سب کی پریشانیاں اپنی اپنی جگہ ہے، تو آپ کسی کی کوئی بھی حالت کو دیکھ کر کے کبھی جلن پیدا نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ایسے کرتا ہے، وہ نہیں، اس کے معاملات اس کے اوپر چھوڑ دو، آپ کے معاملات آپ اپنے ساتھ رکھو، اور اللہ نے آپ کو جو بھی حیثیت اور پوزیشن میں رکھا ہے وہ پوزیشن آپ کے لیے بہت اچھی ہے، جو بھی حالت میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے بہت اچھی ہے۔ میں نے کل ایک بہت بڑے عالم صاحب کا بیان سنا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کی تکلیفیں سمجھ جاؤ گے جس دن، اس دن آپ کی جو پوزیشن ہے نا اس پر صبر کرنے میں آپ فخر کرو گے۔ آج آپ کو پاؤں کی تکلیف ہے، آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں ہی سب سے زیادہ دکھی ہوں، آپ ایک بار دنیا میں نکل کے دیکھو، کیونکہ اس درد کو آپ نے اپنے تک سمت رکھا ہے آپ نے، لیکن آپ دنیا میں نکل کے دیکھو، لوگ ایسے ایسے دردوں میں پیڑت ہے کہ آپ اپنا درد بھول جاؤ گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاس چھوٹا سا مکان ہے آپ پریشان ہو؟ آپ دنیا میں نکل کے آپ نے بنگلے والے کو کیوں دیکھا؟ آپ اسے تو دیکھے جو آپ سے کمتر ہے۔ آپ کو سینے میں درد ہو رہا ہے، ہارٹ اٹیک کی تکلیف ہے، آپ کو سانس لینے میں پرابلم، اور آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ سارے دکھ مجھ پر ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں کہ جو 24 آورس آکسیجن لگا کر کے رہتے، آپ ان کو بھی تو دیکھیں۔ تو وہ حضرت فرماتے ہیں اپنے بیان میں کہ اگر آپ دوسروں کے دکھوں کو سمجھ لو گے، دیکھتے تو سب ہے، میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ لنگڑے چلتے، آپ مجھے دیکھتے ہو میں ٹیڑھا چلتا ہوں، میں آپ کو دیکھتا ہوں کبھی کبھی آپ کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا ہے، آپ مجھے دیکھتے ہو میرے گھر، یہ تکلیف ہے دیکھنا ہوا، دیکھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے، سمجھ گئے؟ اگر آپ سمجھ جاؤ گے تو آپ اپنی نعمتیں اور اپنی برکتوں پر آپ شکر ادا کرنے پہ فخر کرو گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جو حالت دی ہے تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ لیکن وہ چیز ہم کیا کرتے ہیں، اس کے بجائے جلن،
انہوں نے کار لے لی, کل تک تو بائک پہ گھومتے تھے, آج کار لے لی. اب جلن پہ تھا, اب وہاں سے جلن ہوتی ہے, تب وہ تو بیچارے گھوم رہے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا, پریشان میں ہو جا رہا ہوں, کار آپ گھما رہے ہو اور میں اتنا پریشان ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان 4 پہیوں میں سے ایک پہیا میرے سینے پر چل رہا ہے. حسد کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ آدمی اتنا جلتا ہے. اور حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ ہم جس پر جلتے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اس کا نقصان حسد کرنے والے کو ہی ہوتا ہے, کیونکہ یہ اندر والی بیماری ہے. اس کو بولتے ہیں نہ سہا جائے اور نہ کہا جائے. میں آپ سے کہہ بھی نہیں سکتا ہوں کہ یار وہ خان صاحب نے دیکھو کار لے لی, تو پھر کہوں گا تو آپ حضرت مفتی صاحب اچھی بات ہے, دعا کی ہوگی, آپ نے تو کار لی, لیکن وہ اس لیے بات جلن کی ہے, کیسے لے لی انہوں نے, سوال یہ ہے. تو وہ چیز آدمی کو پریشان کرتی ہے اندر سے. کوئی آدمی سوکھ ہنستا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر کے پریشان ہو جاتے ہو, یار ہمیشہ ہنستا رہتا ہے, ہمیشہ خوش رہتا ہے. اگر آپ دعا کے طور پر کہو کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے تو اچھی بات ہے, لیکن اگر جلن کے طور پہ کہو تو اس کی ہنسی آپ کے دل پر تیزاب کا کام کر رہی ہے. اور وہی دعا سے اگر آپ کہو تو اس کی ہنسی کے ساتھ آپ کو بھی ہنسی آئے گی. تو یہ نظر اور نظریے کی بات ہے. جو حسد کا وجود آتا ہے وہ نظر اور نظریے سے آتا ہے, کہ آپ کی نظر پڑھ رہی کہ بھائی حافظ صاحب یہ ہے, چلو یہ ہے اچھی بات, لیکن جیسی نظر اور نظریہ بدل گیا, انہوں نے یہ ٹوپی کیسے پہن لی, میں کیوں نہیں لا سکتا ہوں, اب میری پوزیشن ہے نہیں, اب میں ان کی برابری کے لیے کیا کروں گا, کسی سے قرض لوں گا یا کسی سے مانگوں گا کہ بھائی آپ مجھے ایک ایسی ٹوپی دلا دو جو فلاں حافظ صاحب پہنتے, تب اس میں میری عزت بھی جائے گی, اور قرض کروں گا تو قرض بڑھے گا. تو یہ حسد کرنے سے جو قرآن پاک میں اللہ نے منع فرمایا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی برباد ہو جاتا ہے. اور قرآن پاک کا دوسرا فرمان بھی کل میں نے آپ کو سنایا تھا, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد, سورہ فلق کی آیت کریمہ اس کی آخری آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ کہو کہ میں حسد کرنے والے سے بھی اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں. کیوں؟ اس کا خلاصہ آپ سماعت فرمائے آج خالی بس وہ آیت کا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ مانگنے کا حکم دے رہا ہے. کس کی پناہ اور کس سے پناہ؟ تو فرمایا گیا میری پناہ مانگو. اللہ فرماتا ہے میرے نبی میری پناہ مانگو, میرے فضل میں آ جاؤ, میرے کرم میں آ جاؤ. حالانکہ میرے آقا تو اللہ کے فضل میں ہے ہی, لیکن یہ سرکار کو بتا کر کے قیامت تک آنے والی جنریشن کو بتایا جا رہا ہے کہ حسد کرنے والوں سے اللہ کی پناہ مانگو. کیوں؟ وہ سماعت فرمائے. تو فرمایا میری پناہ مانگو حسد والے کی شر سے جب وہ جلے. حسد کرنے والا حسد کی وجہ سے جتنا نقصان بھی ممکن ہو پہنچانا چاہتا ہے, اس میں کسر باقی نہیں رکھتا ہے. اگر مجھے آپ سے حسد ہو گیا کسی سے, اب میں یہ چاہوں گا کیسے بھی کر کے ان کو نقصان میں پہنچانا ہے, وہ ساری کوششیں لگا لیتا ہے, ساری بربادیاں کچھ بھی کر کے, یعنی جس سے جو طاقت لگ سکتی وہ آدمی لگاتا ہے, اور وہ چیز حسد پیدا کرتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ محبوب حسد کرنے والے کی شر سے پناہ مانگو, اور وہ اپنی ساری طاقت صرف کر دیتا ہے. اس لیے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا تاکہ اس کی پناہ میں آنے کے بعد کوئی تکلیف آپ کے قریب نہ آ سکے. اس لیے یہ دعا بھی کرنی چاہیے, یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا, نقصان پہنچانے والوں کے نقصان سے بھی بچا, جلنے والوں کی جلن سے مولا ہماری حفاظت فرما. یہ دعائیں بھی ہمارے بزرگوں نے کی ہے اور ہمیں بھی کرنی چاہیے. لیکن ہم کیا ایک ہی دعا کرتے, اللہ پاک مجھے مالدار بنا دے, مجھے دولت عطا کر دے, بنگلہ عطا کر دے, گاڑی, وہی چیز آپ دعا کرتے. دعائیں سب کرے آپ, اور سب سے بڑی جو دعا ہے وہ تندرستی کی. تندرستی 1000 نعمت است, تندرستی بہت بڑی 1000 نعمتوں کی ایک نعمت ہے. اگر آپ مالدار ہیں لیکن آپ بیماری میں آ گئے تو کیا کرو گے آپ؟ اس لیے تندرستی کی دعا یہ بھی آپ کیا کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو امن و عافیت, صحت و تندرستی والی عمر دراز عطا فرمائے.